اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 761۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، رفع یدین کرتے، اور جب اپنی قرت پوری کر چکتے اور رکوع کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے، رفع یدین کرتے، اور نماز میں بیٹھنے کی حالت میں کسی بھی جگہ رفع یدین نہیں کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، اور عبدالعزیز کی سابقہ حدیث میں گزری ہوئی دعا کی طرح کچھ کمی و زیادتی کے ساتھ دعا کرتے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 762۔ شعیب بن ابی حمزہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن منقدر ابن ابی فروا اور دیگر فقہاء اہل مدینہ نے کہا، جب تم اس مذکورہ دعا کو پڑھو تو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے جگہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا کرو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 763۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا، اس کی سانس پھول رہی تھی تو اس نے یہ دعا پڑھی، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں، اور ہم خوب اس کی پاکیزہ و بابرکت تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس نے کوئی قابل حرج بات نہیں کہی۔ تب اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کہا ہے، جب میں جماعت میں حاضر ہوا تو میرے سانس پھول گئے تھے، اس حالت میں میں نے یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے سبھی جلدی کر رہے تھے کہ ان کلمات کو کون پہلے اٹھا لے جائے۔ حمید نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے، جب تم میں سے کوئی آئے تو اطمینان و سکون سے اس طرح چل کر آئے جیسے وہ عام چال چلتا ہے، پھر جتنی رکعتیں ملے انہیں پڑھ لے اور جو چھوٹ جائے انہیں پورا کر لے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 764۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ عمرو کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور فرمایا، میں شیطان کے کبر و غرور، اس کے شعر و جادو بیانی اور اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 765۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز میں کہتے سنا، پھر انہوں نے اسی طرح کی روایت ذکر کی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 766۔ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کو کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ اور 10 بار استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا کرتے، اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت سے رکھ۔ پھر قیامت کے دن سوال کے لیے کھڑے ہونے کی پریشانی سے پناہ مانگتے تھے۔
سنن ابی داؤد حدیث نمبر 767۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تو اپنی نماز اس دعا سے شروع کرتے تھے، اے اللہ جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ فرمائے گا۔ جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں اپنی مرضی سے حق کی طرف میری رہنمائی کر، بے شک تو جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 768۔ اس طریق سے بھی اکرمہ سے اسی سند سے اسی معنی کی حدیث مروی ہے۔ اس میں ہے جب آپ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 769۔ مالک کہتے ہیں نماز کے شروع، بیچ اور اخیر میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، فرض نماز ہو یا نفل۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 770۔ رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی یہ کلمات کس شخص نے کہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا میں نے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون پہلے ان کلمات کو لکھے۔